شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمدللہ آج ہم نے 14ویں شب کی تراویح ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 13ویں پارے کا نصف آخر اور 14ویں پارے کا نصف اول آج کی تراویح میں پڑھا گیا۔ جن آیات سے آج تلاوت کا آغاز ہوا ہے ان میں پہلی آیت ہے أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ جاننے والا حق کو اور نہیں جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے استفادہ کرے گا، اور جو اس کو مانتا نہیں ہے وہ استفادے سے محروم ہی رہے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہے، لیکن الفاظ جو استعمال کیے گئے وہ ایسے نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جو جانتا ہے، اور پھر کہا کہ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نہیں جانتا ہے۔ تو اندھا ایسے شخص کو کہا گیا جو نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا برحق ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ کر سناتے ہیں اس کلام کا برحق ہونا ایسا ہے کہ جو کھلی آنکھوں دکھنے والا ہے، بالکل نظر آنے والا ہے۔ تو اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں جان پا رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھا ہے وہ، اندھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں جاننے والا کا لفظ نہیں استعمال کر کے کیا کہا؟ اندھا ہے جو۔ تو یہ اندھا ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کو علم نہیں ہے، ورنہ یہ تو ایسا کلام برحق ہے نا کہ آدمی کی آنکھیں کھلی ہو تو وہ تو دیکھ ہی لے گا کہ یہ حق ہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت عقل والے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ الباب، اولو الالباب، لب کی جمع الباب ہے، اور لب کہتے ہیں مغز اور خلاصے کو، اور صاف ستھری جو عقل ہو جس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہو وہ لب ہے۔ تو ایسی عقل والا کہ جس نے اپنی عقل میں کچرا نہیں ڈالا ہے اور کسی قسم کی رکاوٹ سے اس کو پر نہیں کیا ہے نا، وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ اور جس کے ذہن میں تحفظات ہیں، جس نے گندگیاں جمع کر دی ہے اور عقل کے خالص پن کو جس نے متاثر کر دیا ہے، اینک چڑھا رکھی ہے جس نے ٹیڑھی میڑھی، تو وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل خالص چاہیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ جس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہو، ملاوٹ نہیں ہو، جس میں تعصب قراصہ نہیں ہو، اینک لگا کر دیکھنے کا مزاج جہاں نہیں ہو۔ اب یہاں کچھ صفات بیان کی ان لوگوں کی کہ جو عقل خالص رکھتے ہیں، تو وہ جو صفات ہے نا وہ عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں بیشتر۔ ان صفات کی بنیاد پر ہم کو اس بات کا موقع مل سکتا ہے کہ ہم یہ غور کر لیں کہ ہمارے پاس کون سی عقل ہے، ہم کس عقل کے مالک ہیں، کس قسم کی عقل ہم رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عقل والے کون؟ پہلی صفت، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ تو ایک تو وہ ہے جو عہد الست کہلاتا ہے، یعنی روز ازل میں جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے
کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے کیا؟ تو کہا کہ نہیں ہے. تو کہا کہ یہ نہیں کہنا بعد میں کہ ہم تو بعد میں آنے والے تھے، پہلوں نے گڑبڑیا کی اور ہم انہیں کے راستے پر چلتے رہے. تو عقل والے اس قسم کی باتیں نہیں کرنے والے ہیں. وہ عہد کو یاد رکھتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے اندھے بن کر نہیں چلتے ہیں. جو عہد کر رکھا اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے. وہ عہد توحید کا عہد ہے تو توحید کے ساتھ زندگی گزارتے. وہ شرک کو اپنے اندر آنے کا راستہ نہیں دیتے. تو یہ اللہ کا عہد ہے. اور کہا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور جو عہدوں کو توڑتے نہیں، پیمانوں کو توڑتے نہیں ہے. تو آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں، جو وعدے ہوتے ہیں، ان کی بھی پابندی کرتے ہیں. اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں اور جو آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں نا، عہد باندھتے ہیں، ان کو بھی پورا کرتے ہیں. تو خاص عہد بھی پورا کرتے ہیں اور عام قسم کے جو عہود ہوتے ہیں نا آپس میں، ان کو بھی پورا کرنے والے ہوتے ہیں. یہ دوسری صفت ہو گئی. تیسری صفت ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو جوڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیا ہے وہ؟ تو رشتے ناطے جوڑنے کے ہیں، توڑنے کے نہیں ہے. ان کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور کاٹنے پر اللہ نے وعید سنائی. تو یہ جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے رشتوں کو توڑنے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان سے بچتے ہیں اور ایسے اسباب اختیار کرتے جو رشتوں کو جوڑنے کا سبب بنے. اور رشتہ داروں کو جوڑ کر الاقرب فالاقرب کے اصول کی بنیاد پر جن کے ساتھ جس قسم کا معاملہ کرنا ہے وہ کرتے ہیں اور جن کو جو حق دینا ہے وہ ادا کرتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا مفسرین نے کہ جن کو جوڑنے کا مطلب ہے کہ جن کے بھی حقوق اپنے ذمہ ہے نا وہ ادا کرتے ہیں. تو رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مہمانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو جو بھی حقوق ہے وہ سب ادا کرتے ہیں. اور کہا کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں. تو ڈرنے کے دو الفاظ ہیں یہاں، ایک خشیت ہے اور ایک خوف ہے. علماء نے دونوں میں فرق کرتے ہوئے یہ کہا کہ خشیت ایسے ڈر کو کہتے کہ جس میں تعظیم ہو، جس میں تعظیم ہو، اور خوف مطلق ڈر کو کہتے ہیں. اب شیر سے ڈرنا بھی کیا ہے؟ خوف ہے. لیکن شیر سے ڈرنا کیا ہے؟ خشیت نہیں ہے. اور یہ جو تعظیم والا ڈرنا ہوتا ہے نا وہ علم کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے. تو پہچان کر جو حق ہے اس حق کی بنیاد پر اللہ سے ڈرتے ہیں اور علم کی بنیاد پر یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے جو جاننے والے ہیں. تو علم کی بنیاد پر خشیت حاصل ہوتی ہے اور یہ تعظیم کے ساتھ ڈرنا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ عقل والوں کی صفت یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو اس برے حساب سے ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حساب پیش آنے والا ہے نا اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں. یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کر لیا ہے نا تو فوری طور پر کیا کرتے ہیں؟ تدارک اور تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے اور توبہ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کے چہرے کو چاہتے ہوئے، یعنی اس کے دیدار کے شوق میں، اس خواہش میں کہ رب کی رضا اور اس کی خواہش، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے. صبر کے جو مواقع بھی ہیں، جہاں جہاں بھی صبر کرنا محمود ہے وہاں صبر کرتے. اور صبر کرنے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ تو یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا صبر کرنے والا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں میں بڑا نام ہو جائے گا. اور صبر کرنے کے پیچھے کسی قسم کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی ہے. قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. غصہ دلانے والے کے خلاف اس کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، رب کی رضا چاہیے. اس بنیاد پر کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور صبر کے دائرے میں رکھتے ہیں. اور پھر کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں عقل والے. تو یہ کیا ہے؟ تو قائم کرنا الگ ہے اور پڑھنا الگ ہے. شروط واجبات کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے، جماعت کی پابندی کرتے ہوئے، اور جماعت میں حاضری کے بعد جماعت کے جو آداب ہیں یعنی صف بندی صحیح کرنا وغیرہ، اور امام کی اقتداء اور پیروی صحیح انداز میں کرنا، ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جو نماز ادا کی جاتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ. تو اقامت صلاۃ عقل والے کرتے ہیں صرف
نماز نہیں پڑھتے کہ بس ٹھونگے ماری اور یہ تاثر دیا کہ ہم نے تو پڑھ لی ہے، تو پڑھ لیا نہیں ہے بلکہ پڑھتے ہیں، وہ جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے، جو کچھ ہم نے دیا تو ہم نے دیا ہے ایک پیغام ہے کہ اپنا نہیں ہے ان کا اثر ہے، وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میں یہ پیغام ہے کہ پورا نہیں خرچ کرنا ہے، پورا اللہ نہیں مانگتا ہے، بلکہ جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ کچھ ہی چاہتا ہے۔ اب آگے خرچ کرنے کے حوالے سے کہا کہ سر وعلانیہ، چھپ کر بھی کرتے ہیں اور علانیہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ چھپ کر کرنا کب اور علانیہ کرنا کب؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ فرد جو صدقہ ہے، مالی حق ہے یعنی زکوٰۃ، اس کو علانیہ طور پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، بلکہ کہ یوں کہنا چاہیے کہ اچھا ہے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ علانیہ ادا کریں گے تو کفر کی تہمت سے آدمی بچ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کفر کی تہمت سے ادا نہیں کر رہا، فرض نہیں ادا کر رہا، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس قسم کی بات نہیں آئے گی۔ تو فرض زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ اس کو کیا کرنا ہے؟ علانیہ ادا کرنا ہے۔ اور صدقہ جو عام ہے اس کے سلسلے میں اگر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ کھلے طور پر ادا کرے گا اور ریاکاری سے بچے گا، دوسروں کو ترغیب ملے گی، بچتے ہوئے اگر ادا کر سکتا ہے تو پھر علانیہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ریاکاری میں پڑنے کا ڈر ہے تو خاص طور پر اور ویسے بھی عام طور پر چھپ کر عام صدقہ کرنا یہ اچھا ہے، اور یہ ریاکاری سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے کہ آپ نے 7 ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ رجل تصدق بیمینہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، کہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اس کو چھپا کر کرتا ہے، اور اس طرح چھپا کر کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل پاتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہاں گویا کہ ترغیب کس بات کی دی گئی ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے، یہ نفل کے لیے فرض کو دکھا کر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی کرے اور جو تہمت لگنے والی ہے اس تہمت سے بھی حفاظت ہو جائے۔ اس کے بعد کہا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ برائی اگر کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد فوراً اچھائی کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو برائی ہو گئی اس برائی کو کیا کر دیتے ہیں؟ نیکی کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ پھر کیا کہا کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور برائی کے بعد نیکی کرو، اس کے پیچھے نیکی کیا کرے گی؟ برائی کو مٹا دے گی۔ تو یہ ایک معنی ہے کہ برائی اگر ہو جاتی ہے، غلطی ہوتی ہے نا، تو فوری طور پر کیا کرتے ہیں؟ نیکی کر لیتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے سے برائی کو کیا کرتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور دوسرا جو عام معنی ہے اور مشہور معنی ہے وہ کیا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا جواب بلائی سے دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی سے دیا جا سکتا ہے، یہ اجازت ہے، لیکن کیا کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بلائی کے ذریعے سے، اچھائی کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے نا وہ بھی تمہارا کیا ہو جائے گا؟ جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو صلاحیت ہے، یہ ان لوگوں کو حاصل ہونے والی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور ان لوگوں کو یہ صلاحیت حاصل ہونے والی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں، تو یہ سب کو ملنے والی نہیں ہے۔ اب علماء کی ایک تشریح یہاں ہم کو سمجھ لینی ہے کہ جس برائی کو بلائی کے ذریعے سے دور کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ کون سی برائی ہے؟ تو یہ وہ برائی ہے جو ذاتی نوعیت کی ہے۔ ذاتی طور پر ہم کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بلائی کریں گے، احسان کریں گے۔ کسی نے گالی دے دی، خاموشی اختیار کر لیں گے۔ کسی نے مال لے لیا، چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟
احسان ہے اور اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرنا ہے. لیکن کوئی شرعی مخالفت ہوتی ہے، شریعت کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، تو پھر بلائی کی یہ قسم یہاں چلنے والی نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ اب یہاں بلائی کا معیار الگ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لیا. لیکن اگر اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی پامالی ہوتی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بدلہ لینے والے ہوتے تھے اور یہاں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اگر شریعت کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، شرارت ہو رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے، مشہور ہے. کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے دور کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے اگر استطاعت ہے تو. اور استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کہا؟ فإن لم يستطع فبلسانہ، اپنی زبان کے ذریعے سے دور کرے. اور یہ بھی صلاحیت نہیں ہے، بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو دل کے ذریعے سے. اور دل کے ذریعے سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غلط کو غلط سمجھے. اگر یہ صلاحیت بھی ختم ہو گئی کہ آدمی اس قدر بے حس ہو گیا ہے کہ غلط کو غلط سمجھنے کی تمیز بھی اس سے مٹ گئی ہے، تو پھر تو مسئلہ دل خراب ہو گیا ہے. اور ایمان کا جو مرکز ہے نا، وہ مرکز ایمان سے محروم ہو گیا. وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. اور ایک اور روایت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحیح مسلم میں، بدعتیوں کے سلسلے میں کہا کہ جو ان سے دل ہاتھ سے لڑے وہ کیا ہے؟ مومن ہے. اور جو زبان سے لڑے وہ مومن ہے. اور جو دل سے لڑے وہ مومن ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یعنی جو دل میں بھی محسوس نہیں کرے کسی برائی کو، کسی غلطی کو، تو پھر اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا سینہ کیا ہے؟ ایمان سے خالی ہے. تو یہ جو برائی کو دور کرنا، بلائی سے، یہ کس کے سلسلے میں ہے؟ ذاتی نوعیت کے مسائل کے سلسلے میں، تکلیفوں کے سلسلے میں. شرعی مسائل میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے برائی پر کیا کیا جائے؟ تنبیہ کی جائے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہاں سلیقہ اور طریقہ کون سا ہونا چاہیے، موقع دیکھیں گے، ہے نا، الفاظ اور اسلوب اچھا اختیار کریں گے. اگر یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ تنہائی میں سمجھانا ہے تو تنہائی میں سمجھائیں گے وغیرہ. لیکن خاموش رہ کر اچھائی کا، برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی سوچیں گے یہاں، تو یہ خود پر بھی زیادتی ہے اور سامنے والے پر بھی زیادتی ہے. یہ نصیحت اور خیرخواہی کے خلاف بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک لہم عقبی الدار، الدار کا جو انجام ہے نا ایسے ہی لوگوں کو ملنے والا ہے. وہ عقبی الدار کیا ہے؟ تو کہا جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم، اور وہ بھی داخل ہوں گے جو ان کے آبا میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے داخل ہونے کے لائق ہوں. کہا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. اور یہ جو ملا ہے نا آپ کو جو کچھ، یہ آپ کے صبر کی وجہ سے، آپ کے صبر کی وجہ سے. اب یہاں یہ جنت کے جو انعامات ہیں نا جنتیوں کو ملنے والے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ جنتیوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جمع کیا جائے گا، ہے نا. جو بھی جنت میں جانے کے لائق ہے، جنت میں جانے کے لائق مطلب کیا ہے؟ توحید تو کم از کم ہونی چاہیے نا. تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا کہ ایک جنتی کو اللہ یہ نعمت بھی عطا فرمائے گا کہ گھر والے جو جنت میں جانے کے لائق ہے نا ان کو اکٹھا کر دے گا. اور اس طرح سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی. کیا ہوگی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. اور علماء نے یہ لکھا کہ جہنمیوں کو جو سزائیں ملے گی نا، تو ان کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ ان کو اپنے لوگوں سے دور کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، وہ مل نہیں سکیں گے. اولئک الذین خسروا انفسهم واہلیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو بھی گھاٹا میں ڈالا، کھویا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھو دیا. یہ مل نہیں سکیں گے کبھی، ہمیشہ کی جدائی کی سزا دی جائے گی. اب یہ جو ملانے کا مسئلہ ہے نا، تو جنت میں ایک آدمی گیا اونچے درجے میں، اور دوسرا کہ جنت میں جانے کی صرف لائق ہی ہے، تو جنت میں جائیں گے، لائق ہے، صرف چلے گئے. اب ملانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اوپر والے کو نیچے کر دیجئے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ نیچے والے کو اوپر کر دیجئے. اللہ کا جو فضل ہے اور اس کا احسان ہے، اور اپنے بندے کے ساتھ اس کی نوازش کا جو معاملہ ہے نا، اس نوازش کا تقاضا کیا ہے
تو اس نوازش کا تقاضا یہ ہے کہ نیچے نہیں کرنا، وہ تو حق ہے، حق ہے تو حق تو دیں گے، کیا ہے انعام کریں گے، یہاں فضل کریں گے۔ فضل کیا ہوگا؟ تو الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور وما التناهم من عملهم من شیء، ان کے عملوں میں کسی قسم کی کٹوتی اور کمی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو کیا کر دیا جائے، تھوڑا نیچے والوں کو جیسے آپ کو نیچے کر دے رہنا، نیچے والوں کو کیا کیا جائے گا، اوپر اللہ تعالی کر دے گا۔ کہا کہ یہ تو اچھے لوگوں کی عقل والوں کی صفت ہے، اس کے برعکس صفتیں کن کی ہیں؟ جن کے دماغ میں، جن کے بھیجے میں کیا عقل نہیں ہے، جنہوں نے ستیہ ناش کر لیا، اپنی عقلوں کو خالص نہیں رکھا، تو وہ عہدوں کو توڑتے ہیں اور صلہ رحمی نہیں کرتے، بلکہ جن کو جوڑنا ہے نا ان کو کاٹنے کا کام کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ کہا کہ اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، اور اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے آخرت کا۔ اب یہ آزمائش رہی ہمیشہ ہر دور میں لوگوں کی کہ انہوں نے معیار اچھائی اور برائی کا کس کو بنایا؟ تو انہوں نے دنیا میں مال دولت کے حصول اور دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں میں رہنے کو معیار بنایا ہے۔ کیا سمجھا لوگوں نے؟ فلاں اچھی حالت میں مالی اعتبار سے، اور فلاں کو یہاں نوازشیں ہیں، ایسو عشائش کی زندگی ہے، تو اگر برے ہوتے تو پھر یہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے، حالانکہ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے بالمقابل دنیا کی زندگی کیا ہے؟ تو تھوڑے وقتوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ایک چھوٹا سا سامان ہے، فی الآخرۃ الا متاع، تھوڑا مختصر سا سامان ہے، مختصر ہی سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں داخل کرے، سمندر میں، کہا کہ دیکھو کہ سمندر کا کتنا حصہ اس کے ساتھ آتا ہے، کتنا آئے گا، تو جتنا آ رہا نا وہ کیا ہے، وہ دنیا ہے، اور پورا کا پورا سمندر کیا ہے، آخرت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کی تازگی کے لیے سنا رہا ہوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کی چٹائی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشانات چھوڑ دیے، نشانات۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر فرمائیں تو ہم آپ کے لیے گدا تیار کر دینا، گدا تیار کر دیں۔ کہا کہ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میری مثال ایسے ہی ہے دنیا کے حوالے سے کہ جس طرح کوئی سوار ہو کسی درخت کے سائے میں ٹھہر جائے اور پھر کیا کرے، آگے بڑھ جائے، تو دنیا یہ ہے، اور آگے بڑھنا ہے، جو منزل ہے نا اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے کہ آدمی دنیا میں اچھا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا ہے، اچھا ہی ہے، دنیا میں اچھا ہونا کیا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اور مال کی زیادتی یہ اللہ کی محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، ورنہ جو محبوب ہے، سب سے بڑا محبوب ہے، وہ کیا کرتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، ایک نہیں بلکہ دو۔ غزوہ خندق کے موقع کا واقعہ ہے کہ صحابہ دکھا رہے کہ یہ صورتحال پیش آ گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کیا کہیں گے، یہاں منہ سے عملی طور پر دکھایا کہ اگر تم نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے نا تو یہاں دو پتھر ہے، دیکھ لو میں کر رہا ہوں نا، تم کو بھی میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے نا۔ تو یہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور جو دشمن ہے کہ جس کو بالآخر اللہ نے کیا کیا، دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا، تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں نا، چابیوں کو اٹھانے کے لیے کہ پوری جماعت کی، اور جماعت بھی کیسی، قوت والی جماعت کی ضرورت پڑتی ہے، قوت، تو جو مبعوض ہے اس کو دے دیتا ہے دنیا میں، اس لیے کہ دنیا کیا ہے۔ تو ایک اور حدیث سنا کر آگے بڑھتے ہیں، کہا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مچھر کے برابر بھی ہوتا نا تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دے رہا تھا، اتنی حیثیت ہے ہی نہیں دنیا کی، تو دیتا ٹھیک ہے لے لے، لیکن آنا ہے،
آنا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب یہ سورۃ الرعد سے متعلق کچھ آیات تھی جو پیش کر دی گئی آپ کے سامنے، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجے نا اس کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے۔ تو یہ دعوت کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس قوم میں دعوت کرنی ہو نا اس قوم کی زبان سیکھنی چاہیے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دعوت کو کبھی اہمیت دی نہیں۔ تیلگو ادھر کی زبان ہے نہیں ہے نا، تو آپ خال اب لوگ ملنے لگے کچھ کہ جو تیلگو زبان سیکھ رہے ہیں اور اس میں دعوت کی فکر مندی ہو رہی، ورنہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا ملتے نہیں لگتے۔ لوگ کیا کر رہے تھے، کدھر سو رہے تھے؟ کیوں یہ بات یاد نہیں رہی کہ تیلگو بولنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ میں پچھلے دنوں ناندیڑ گیا تو وہاں ایک عالم سے ملاقات ہوئی، ان کو نظام آباد میں رہتے ان کو کام پہ لگایا گیا۔ کیا ہے؟ اب ایک اچھی فکر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا کام ہے؟ تو بھوجپوری زبان میں تیار کرنا ہے مواد۔ تو کہا کہ کیوں کرنا ہے یہ؟ تو کہا کہ بھوجپوری زبان اب ایک فلمی زبان بن گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ 20 کروڑ لوگ یہ زبان بولنے والے ہیں۔ اس زبان کے بولنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 20 کروڑ ہے۔ تو اس سے کچھ کم ہوں گے کیا ادھر تیلگو بولنے والے؟ اور اگر بھوجپوری فلمی زبان ہے تو اس سے کئی برس پہلے سے کیا ہے؟ تیلگو، تامل، کنڑ اور ملیالم وغیرہ، پھر پڑوس میں ادھر مہاراشٹر، یہ ساری جو زبانیں نا، مراٹھا، سب فلمیں بنانے والی زبان ہے۔ تو یہاں تو بڑا موقع تھا لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، اور جب توجہ نہیں کی تو اب صفائی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم تو بھائی ہیں آپ کے، ہم تو خیر خواہ ہیں آپ کے، وغیرہ وغیرہ۔ جب کرنا تھا نا تب تو نہیں کیے، تو اب کیا ہونا ہے؟ تو سمجھیں گے کہ دشمن سمجھتے رہے نا، غیر سمجھتے رہے تو آؤ بتاتے کہ غیر کون ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ پیغام کیا ہے؟ سیکھنا چاہیے زبان، ہے نا۔ اور جو جس زبان کا بولنے والا ہو اس زبان میں اگر بات کی جائے نا اس سے، تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور قبول کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ جائیے پردیس مل جائے کوئی اپنی زبان کا بولنے والا، کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، غیر بھی رہے تب بھی کیا ہے، ایسا دکھتا کہ اپنا ہی ہے۔ اور میں نے سنا کہ اسی بنیاد پر کیرل کے لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں اپنی زبان کی بنیاد پر۔ تو زبان جو علاقائی ہے نا اس زبان کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ہر رسول کو ہم نے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، کس لیے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ جو کچھ اتارا گیا نا اس کو واضح کر سکے اور سمجھ سکے سامنے والے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ عالمگیر دعوت تھی، عالمگیر، بین الاقوامی، انٹرنیشنل۔ تو اس لیے ایک کسی زبان کا انتخاب ہو سکتا تھا۔ اب چونکہ عربی میں وہ صلاحیت بدرجہ عدم تھی، اور پھر اولین جو مخاطب تھے لوگ وہ کون تھے؟ عربی تھے۔ تو اس لیے ہماری جو شریعت اتری ہے اور ہم کو جو کتاب دی گئی ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ ایک اور بات ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں، لیکن جس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے نا اس زبان میں اس کتاب کو کرنا بھی ایک ذمہ داری۔ اب یہ چند سالوں پہلے کی بات ہوگی کہ اس طرح کی کوشش ہوئی ہے، ورنہ یا بھی خواب غفلت ہی کا معاملہ تھا۔ کہاں ہے؟ کون سا لٹریچر ہے؟ کہاں لٹریچر ہے مقامی زبانوں میں؟ ہے ہی نہیں۔ بلکہ ہندی جو ہے نا اس میں کچھ سالوں پہلے اس قسم کی کوشش ہوئی ہے۔ تو جب اس طرح کی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کریں گے نا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ آپ نہیں تو کوئی اور آئے گا، ہم ان کو کھڑا کریں گے اور آپ کو کیا کریں گے؟ لے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، ہم کو بیدار ہونا چاہیے اور اللہ ہم کو بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سورہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن آگے بڑھیں گے۔ ہر سورہ سے ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحجر میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش وہ وقت ہوتا کہ جب کافر خواہش کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ وہ بھی کب کریں گے خواہش؟ یہ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اہل کبائر ہوں گے نا، گنہگار مسلمان، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں ان کی ملاقات کن سے ہوگی؟ کافروں سے، مشرکوں سے۔ مشرکین تانا دیں گے کہ
تم تو کہتے تھے کہ ہم ایمان والے اور کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. لیکن تمہارے ایمان نے اور تمہاری توحید نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالنا ہو. تو جب یہ فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوگا نا تو اس وقت بول بدل جائے گا. کیا وہ خواہش ہوگی؟ لو کانوا مسلمین، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کم از کم توحید تو ہوتی، کلمہ پڑھ لیا ہوتا نا، تو جس طرح ان کو نکالا جا رہا ہے ہم کو بھی نکالا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں باتیں ہوتی تھی، بہت ساری باتیں ہوتی تھی، جادوگر ہے، شاعر ہے، اور جادو کیا گیا ہے، مجنون ہے، دیوانہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ انک یضیق صدرک بما یقولون، جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں نا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس تکلیف کا مداوا کیا ہے؟ اس زخم پر مرہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ کہا کہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، یعنی الحمدللہ اور سبحان اللہ کے ذریعے سے علاج کیجیے. اس سے آپ کا زخم کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا، اور تکلیف ہلکی ہو جائے گی. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرتے رہیے، سجدہ اللہ کے سامنے جھکتے رہیے، طبیعت کا سارا بوجھ کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور ساری تکلیفوں کے باوجود حکم تو آپ کو یہی ہے کہ عبادت کرنی ہے رب کی، اور اس رب کی عبادت کی دعوت دینی ہے اس وقت تک جب تک کہ یقین نہ آ جائے. آپ کو یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ یقین کا مطلب یقین، یعنی دل میں جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ یقین. تو اس لیے نماز چھوڑ دی، عبادات چھوڑ دی، اور کہا کہ نہیں تو ہم تو یقین والے ہو گئے. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اس وقت کی عبادت کرو جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے. لیکن یقین سے مراد کیا ہے؟ تو یقین سے مراد موت ہے، موت. اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو جہنم میں داخل کر دیا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. حتی اتانا الیقین. جہنم میں کیوں آ گئے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیٹھ کے باتیں اور بکواسات کیا کرتے تھے. اسی حالت میں رہے، قیامت کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ یقین آ گیا ہم کو، مطلب موت آ گئی. تو جو یقین وہاں ہے نا وہی یقین کافروں کو یقین، مطلب وہ یقین حاصل ہوگا کیا؟ تو ان کو بھی حاصل ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ پھر جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو اس لیے قرآن ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. کسی بات کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے ہی. اب وقت آگے بڑھ گئے، ایک بات کہتا ہوں پھر ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے اس طرح کی غلطی ہوتی. کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، اور اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم حلال کو کیا کر لے رہے ہیں؟ حرام کر دے. جس کو چاہ رہے ہیں ہم حرام، یہ اللہ کی چاہت ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ تو یہ تقدیر کو حوالہ بنا کے پیش کرنے کی بات ہے، اور بدماشوں کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. شرارت اپنی ہے، اس کی نسبت کدھر؟ اللہ کی طرف. کہاں سے شروع ہوا یہ یاد ہے؟ کہاں سے شروع ہوئی کہانی؟ بھولنا نہیں چاہیے. کہاں سے شروع ہوئی کہانی؟ قال رب بما اغویتنی، میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا. کس نے کہا؟ یہ کس کی کہانی ہے؟ یہ ابلیس کی. تو وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے. کریں گے ہم، اور کس کے سر پہ ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے. انسان کی مصیبت یہی ہے کہ اپنے سر اپنا جو جرم ہے نا اس کو بھی لینا نہیں چاہتا، اس کو بھی چاہتا کہ کسی اور کے سر ڈالا جائے. اللہ نے کہا کہ ایسا، کہا کہ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہی ہے. اب تم اس طرح کے بکواسات کرتے ہو تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ چاہتا ہے نا، تو اگر اللہ چاہتا تو پھر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے. تو یہ رسول کس لیے بھیجا ہم نے؟ رسول ہم نے کیوں بھیجا؟ تو اگر ہم چاہتے تو رسول بھیجتے نہیں، تم کو چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے جو چاہو کرو.
سر جہاں چاہو پٹکو اور جس چیز کو چاہو حرام کرو, جس چیز کو چاہو حلال کر لو. ہم نے رسول بھیجا, اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہے تو پھر چاہتا بھی ہے اور نہیں بھی چاہتا ہے. بات ختم کر رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی مشیت, کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا. اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو آزادی ملے, جو چاہے راستہ اختیار کرے, اما شاکرہ و اما کفورا, یا تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ بن جائے. اللہ کی یہ مشیت ہے. اور رضا, رضا مطلب جس میں خوشی ہو, تو وہ کیا ہے؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہوتا ہے, پسند نہیں کرتا. تو اس کی رضا کس میں ہے؟ شرک نہیں کرنے میں. تو رضا کو مشیت کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. مشیت الگ چیز ہے اور رضامندی الگ چیز ہے. اہل کفر, اہل شرک, اور کہنا چاہیے کہ بدماش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, دونوں کو ایک کر کے اپنے لیے بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈھونڈنا کیا ہے؟ بہانہ, اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا. اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اللہ نے بچنے کے لیے ہلاکت سے گڑھے سے رسولوں کو بھیجا. دیکھو, غور کرو, پڑھو, حقیقت تک پہنچ جاؤ گے, اور پھر حق کو پہچان کر مان لو گے اور گڑھے میں گرنے سے بچ جاؤ گے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے, اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.